الحمد لله ذي المجد والعلا والعز والبقاء والهيبة والصناع والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الخدا بزرگتوئی القصہ مختصر محمد کی محبت دماغوں کی شاہی محمد سے نفرت دلوں کی تباہی محمد کی بخشش خدا کا خزانہ محمد کی رنجش عذاب الہی یا اللہ جب تک میرے جسم جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے ہم رہے جان رہے پر دعا ہے یہ دل کی جاب دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے اللہ رب ذوالجلال خالق کائنات مالک دو جہاں رب العالمین ارحم الراحمین کی لامحدود حمد و ثنا ہدیہ درود و سلام خاتم الانبیاء شفیع روز جزا شہنشاہ شب اسرا ساقی کوثر محبوب رب اکبر ہمارے آقا و مولا رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین ذات مقدس پر جمعۃ المبارک ماہ مقدس کا دوسرا جس کے پرکیف لمحات کی حاضری اللہ کریم نے پھر سے ہمیں نصیب فرمائی ہے بحمد اللہ تعالی یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس پاک پروردگار نے ایسے ماحول میں ہمیں اپنے گھر میں چند لمحات بیچنے کی سعادت نصیب فرمائی ہمارا عقیدہ ہے کہ سونا بڑا قیمتی ہوتا ہے سونے کی قدر سونار سے پوچھو لوہے کی قدر لوہار سے پوچھو دل کی قدر دلدار سے پوچھو وفا کی قدر کسی وفادار سے پوچھو
صحت کی قدر کسی بیمار سے پوچھو، چاند کی قدر ستاروں سے پوچھو، اور پھولوں کی قدر بہاروں سے پوچھو، حسین کی قدر جال ساروں سے پوچھو، محمد عربی کی قدر قرآن کے 30 پاروں سے پوچھو۔ اللہ رب ذوالجلال نے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا شانیں، کیا عرفتیں، اور محبوب کی امت کے بخشش کے کیا کیا بہانے اللہ کریم نے عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کا پاکیزہ دن تھا، اصحاب رسول کا پاکیزہ مجمع تھا، ماحول مسجد نبوی شریف کی تھی، جس کی ایک نماز پر 50,000 کا اجر ملے، بلکہ اہل عشق کے ہاں تو 2 لاکھ کا اجر ملے، کہ کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر اگر برکت کی دعائے مصطفیٰ مدینہ کے لیے ہے تو نماز بھی شامل ہے۔ تو نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاکیزہ ترین مسجد، پرکیف لمحات، اصحاب رسول کا مجمع، جمعۃ المبارک کے پاکیزہ اجتماع سے بیان کی خاطر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاکیزہ حجرہ طیبہ مطہرہ منورہ مبارکہ سے آپ ریاض الجنت کی سرزمین کو کراس کرتے ہوئے منبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بہار سے مزین کرنے کی خاطر آپ نے سیڑھی پر پہلا قدم رکھا، خلاف معمول ایک جملہ آج فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ یاران طریقت میں اصحاب احد و بدر نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک دل بھر میں بعد از نماز محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکمت رب جانے یا سچا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے، خلاف معمول آج منبر پر 3 بار آمین کے جملے ہم نے سماعت کیے ہیں، وہ دہن جس کو سابقن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ شریعت کے لاکھوں سلام، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا وجہ تھی کہ آج کے پرکیف لمحات میں آپ نے آمین کا اضافہ فرمایا؟ نہ کوئی دعا ہم نے سنتے دیکھا، نہ کسی کو کرتے دیکھا، فرمایا یہی تو فرق ہے نبی اور غیر نبی کا، جس بات کو غیر نبی نہیں دیکھ سکتا، آمنہ کے لال کی نگاہ 1400 سال کے فاصلے پر بھی دیکھ سکتا۔ برادران اسلام، نبی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، صحابہ میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میں نے جبریل کو کھڑے پایا، جبریل ہاتھ پھیلائے، جھولی پھیلائے، عرش بری کی مالک کی بارگاہ میں استدعا کر رہے تھے، مالک کائنات تیرے یار کی آمد جلوہ منبر پر ہو رہا ہے، تیرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے، وہ بہار نبوت کی منبر کو اپنی زینت کی اور اپنے وجود مسعود کی برکتوں سے مزین کرنے آ رہی ہے۔ اے پاک پروردگار، جبریل 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہے، جن میں سے پہلی یہ ہے، جو بڑھاپے میں ماں اور باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل کی باہیں میں نے جبریل کے بازو کھلے ہوئے دیکھے، زبان جبریل پر جو جملے دیکھے، جملے بڑے پسند آئے، میں نے کہا آمین۔ فرمایا میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل امین نے عرض کیا، یا ارحم الراحمین، اے پاک پروردگار جل مجدہ الکریم، جو شخص کسی بھی مجلس میں تیرے یار مدینے والے کا ذکر خیر سنے، نام نامی آئے، اس میں گرامی آئے، مدینے والے مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجے، وہ بھی دنیا میں تباہ و برباد ہو جائے۔ فرمایا میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ میں جلوہ افروز ہوا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل کی باہیں پھر کھلی، بازو جبریل نے پھیلا کر
دربار الوہیت میں عرض کیا پاک پروردگار جس کو ماہ رمضان عطا فرمائے زندگی میں ماہ مقدس کے روزے رکھے نا اور اس کی پر کیف پہاڑوں سے اپنے آپ کو فیض یافتہ نہ بنائے محروم رہ جائے اور ایسا بندہ بخشش نہ کروا سکے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. محبوب کہتے ہیں میں نے کہا آمین. دعائے جبریل پر مہر تصدیق مصطفیٰ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہے. دعا بھی اس کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے. اجابت کا جوڑا بھی اس کی بارگاہ سے عطا ہو چکا ہے. سبحان اللہ. یہ خوش نصیبی ہے. صدا موسم یکساں نہیں رہتے, صدا ایام یکساں نہیں رہتے, صدا طبیعت یکساں نہیں رہتی, صدا ماحول یکساں نہیں رہتا, صدا دوست یکساں نہیں رہتے, صدا یار یکساں نہیں رہتے. جو گھڑی ملے اسے غنیمت, جو گھڑی میسر آئے اسے غنیمت سمجھا جائے. آج صحت ہے تو کل نہ ملے اللہ نہ کرے, آج رحمت ہے تو کل تکلیف ہو اللہ نہ کرے. یہ سب تلک الایام نداولها بین الناس, یہ ایام اللہ کریم نے مخلوق کے کائنات انسانی کے مخلوق کے درمیان یہ ہیر پھیر اتار چڑھاؤ یہ برکت رحمت اس کی طرف سے ہے. یہ پاک پروردگار کا ہر لمحہ غنیمت سمجھو. جو بھی لمحہ عطا ہو ذکر خدا میں گزرے یا مدینے والے مصطفیٰ میں 10 رمضان المبارک نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہے. مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق سفر رفیق حیات بننے کی جس شخصیت نے سعادت پائی ہے اس کا یوم وصال 10 رمضان المبارک. وہ عام شخصیت نہیں محسنہ اسلام ہے, وہ عام شخصیت نہیں محبوبہ محبوب رب العالمین ہے, وہ عام شخصیت نہیں حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین کمرین کی پاک نانی جان ہے. وہ عام شخصیت نہیں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ظاہری ساری کی ماں ہے. صرف ایک بیٹا حضرت ابراہیم وہ سیدہ طیبہ طاہرہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی, ورنہ کل اولاد مصطفیٰ کا تعلق سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے. برادران اسلام یہ محسنہ انسانیت بھی ہیں, محسنہ اسلام بھی ہیں, ان کا وجود مسعود. اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, میرا عشق وجدان یہ جملہ کہنے پہ مجھے مجبور کر رہا ہے آج دہراؤں. ساری کائنات کا سکون دربار مصطفیٰ میں ہے. ساری کائنات کو سکون جا کر مدینہ طیبہ میں دربار نبوت میں ملا کرتا ہے, مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکون اللہ کے بستر خدیجہ الکبریٰ میں رکھتا ہے. یہ وہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے. جب تک حیات رہی ساری زندگی یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا 25 برس کا ظاہری رفاقت ہے. 65 برس کی عمر مبارک میں وصال فرمایا, 40 برس کی عمر مبارک میں عقد ازدواج میں آئے. جب تک یہ بقید حیات رہی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا. ان کے احسانات اسلام پر اس قدر ہیں کہ خالق کائنات نے فرمایا کائنات کے لوگوں النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, میرا نبی مومنوں کی جانوں کا مالک. بولیے کہ ذرا محبت سے وازواجہ امہاتہم, میرے نبی کے عقد نکاح میں جو بھی مصطفیٰ کی زوجہ آئی ساری کائنات کی ماں قرار پائی. ازواجہ امہاتہم, ایک ماں وہ ہے جس کو میں کہوں میری ماں, ایک ماں وہ ہے جس کو باپ کا عقد نکاح ملے وہ ہے ماں, ایک ماں وہ ہے جس کو عرش والا کہے مومنو یہ ہے تمہاری ماں. سبحان اللہ. ان ماؤں میں سے صف اول میں پہلی فہرست میں سب سے اول اگر کسی شخصیت کا نام نامی ہے اس میں گرامی ہے, شرم و حیا سے جن کی آگے نگاہیں
جھک جاتی ہیں وہ سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، محسنہ اسلام میں اور اسلام پر سب کچھ قربان کرنے والی، اللہ رب ذوالجلال کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی، اور اسلام کے اعلان سے قبل بھی ایسی طیبہ اور طاہرہ ہیں کہ یہ لقب مکے کی دھرتی پر دامن اسلام میں پناہ لینے سے پہلے ہی پا چکی تھی۔ یعنی مکہ المکرمہ کی پاک سرزمین پر اعلان نبوت مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا؟ جب 40 برس کی عمر مبارک تکمیل کو پہنچی، مگر نکاح مبارک اس وقت ہوا جب 25 برس کی عمر مبارک تھی ظاہری، مگر ہمارا اہل سنت کا بحمداللہ تعالی عقیدہ ہے نبی ہر دور میں نبی ہوتا ہے، رسول ہر دور میں رسول ہوتا ہے۔ اعلان جب مالک کی مرضی آئے وہ اعلان کروائے، لیکن نبی تو ازل سے نبی بن کے آتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آران طریقت میں اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا وجبت لک النبوہ، محبوب دے جملے سنیے تو ایمان تازہ ہو جائے۔ متا وجبت لک النبوہ، رحمت کے موتی ہے۔ محبوب سے پوچھ رہے ہیں آقا نبوت کب بتاؤں؟ فرمایا جابر کیسی بات کرتے ہو، کیسا سوال کرتے ہو؟ کب ملی؟ کب؟ جب تب تھا ہی نہیں، اس وقت ہم نبی تھے۔ فرمایا ان ساری چیزوں کا تعلق ہے نظام شمس سے، نظام قمر سے۔ اللہ نے میرے سر پر نبوت کا تاج اس وقت بھی رکھا ہوا تھا جب سورج و چاند کا نظام ابھی کائنات میں تخلیق ہی نہیں ہوا تھا۔ اور فرمایا اگر یوں نظام سمجھنا چاہتے ہو، آدم کی تخلیق سے بھی میں پہلے نبوت کا تاج پہن چکا تھا۔ فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی تخلیق ہو رہی تھی، گارا تیار ہو رہا تھا، ہم نبوت کا تاج سر پہ سجا رہے تھے۔ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ فرماتی ہیں اس سے پہلے میں کسی راہب سے مکے میں آنے والے ایک تورات زبور انجیل کے عالم سے یہ بھی فضائے کعبہ میں سن چکی تھی کہ وہ کعبے کے دیواروں کو لپٹ لپٹ کر غلاف کعبہ کو تھام کر کہہ رہا تھا، مکے والوں خبر سنو، خاتم الانبیاء کی اعلان نبوت کا ستارہ عنقریب طلوع ہونے کو ہے۔ جس وقت یہ بات میں نے سنی، میں نے بھی غلاف کعبہ تھام لیا۔ مالک کائنات، اس سے قبل میرے 2 رشتے ہوئے، دونوں خامد اس دنیا سے وصال فرما گئے، میں 2 رشتوں میں بیوہ ہو گئی ہوں، اب کوئی اور رشتہ نہیں چاہیے، مجھے رشتہ اگر عطا ہی فرمانا ہے تو اپنے خزانے میں سے وہی درج عطا فرما دے جو تیرے خزانے میں بھی اکیلا ہے، جو تیری بارگاہ میں بھی اکیلا ہے، جو تیرا محبوب یکتا ہے، وہ محبوب یکتا جس کا ثانی کائنات میں نہ بنایا ہے نہ قیامت تک تو نے بنایا، وہ سچا حبیب میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان آمد کی ہو رہی تھی۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں میں نے دعائیں وہیں کعبۃ اللہ میں باہیں پھیلا کر مانگ لی، اور ادھر سے تلاش بھی، آئے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن نبوت کے تذکرے سنا کرتی تھی، جمال نبوت اور اوصاف نبوت اور کمالات نبوت مکہ المکرمہ میں محبوب کی جوانی چڑھتے ہوئے ہی مشہور ہونے لگی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فضال شباب میں قدم رکھا تو اللہ رب ذوالجلال نے اپنے یار کو صادق و امین کے لقب سے مشہوری فرما دیا، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ شان میں سننے لگی، ادھر سے قحط عرب کی دھرتی پہ پڑا اور جس نے ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں جکڑ لیا، حتیٰ کہ اہل قریش کے بھی حالات بڑے سخت اور ٹائٹ ہو گئے۔ ابو طالب نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، پیارے بھتیجے اگر آپ کی مرضی ہو تو اس بار آپ کو سفر تجارت پہ نہ بھیجا جائے،
تاکہ کچھ حالات بہتر ہو جائیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان کسی کے آگے جا کر مال تجارت مانگنا میری غیرت نبوت پر یہ گوارا نہیں کرتی۔ اسی اثنا میں ابھی بات یہ چلی تھی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی کنیز آئی حضرت نفیسہ رضی اللہ عنہ آ کے کہتی ہیں ابو طالب خود ہی خدیجہ الکبریٰ نے پیشکش کی ہے اگر ان کا تجارت کا مال آپ کے بھتیجے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بار لے جانا چاہے تو آپ کو وہ بھیجنا چاہتی ہیں۔ حضرت جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے اس پیشکش کو ایکسپٹ کیا گیا، قبول کیا گیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا 25 برس کی عمر مبارک میں سفر شام کا یہ دوسرا سفر تھا، تجارت کا یہ دوسرا سفر۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے سے قبل ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بلا کے کہا اس سفر میں رحمت للعالمین کی معیت میں آپ ساتھ جائیں، لیکن 3 نصیحتیں۔ پہلی نصیحت کیا؟ فرما جو کچھ سفر میں معجزات خلاف عادت واقعات کا ظہور ہو منو عن بغیر کسی تبدیلی کے مجھے آپ کے بیان کرنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سفر میں آپ میرے بھی غلام ہو، میرے بعد میں ہو، اس ہاشمی جماعت کی غلامی میں پہلے فرمایا ان کا خیال رکھنا ہے خاص طور پر۔ اور تیسرے نمبر پر اس پورے سفر میں اپنے کسی رائے کو فوقیت نہیں دینی۔ ہاشمی شاہ فتح ابو طالب کا چاند جو مشورہ پیش فرمائے رسول اللہ کے ہر مشورے کو قبول فرمانا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا مگر یہ نصیحتیں اور وصیتیں ہو رہی۔ سفر کے لیے قافلہ نکلا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مبارک سفر میں جناب میسرہ کہتے ہیں ابھی آغاز ہی ہوا تھا، مکہ کی دھرتی کو الوداع ہم نے کہا، میں نے کہا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تو کیا مجھے وصیتیں کرے گی؟ یار کا جمال ہی ایسا ہے جو ان کی معیت میں سفر کرتا ہے وہ انہی کا غلام ہی بن جایا کرتا ہے۔ تو اجے میرا محبوب نہیں دٹھا جنوبے کہ چل شرماوے، بجلی دردی لشک نماوے، متا بے قدمی ہو جاوے، ماشاءاللہ کنا حسن نبی دا جدی جھال نہ جھلی جاوے، جے وہ نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نباوے، جے وہ رکھے ہاتھ وچ پھلا دے ہاتھ نال بھلا بن جاوے، جے وہ نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نباوے۔ عقل خدا نے اتنا دیتا علمہ وچ نہ آوے، علم خدا نے اتنا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، نئے نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اتی راتی چن جڑ جاوے جے وہ رخ تو نقاب ہٹاوے، واہ ایسا عشق نبی دا حسن نبی دا جدی تاب نہ جھلی جا۔ برادران اسلام جناب میسرہ کہتے ہیں عجیب معاملہ میں نے دیکھا کہ اس پورے سفر کے اندر مکہ کی سخت گرمی، شام کی سخت گرمی اور سفر کی سخت صعوبتیں، سخت گرمی، پورا قافلہ لوگوں کا تو دھوپ میں چل رہا تھا، ہاشمی شہزادے کے سر پر رحمت کی بدلی سایہ کر رہی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس وادی سے گزر رہے تھے آوازیں آ رہی تھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ اسی اسنا کے اندر ہم پہنچے ملک شام کی منڈی میں، عرب کے پہلے گئے ہوئے تاجر امیہ بن خلف جیسے اور بڑے بڑے کافر ابو جہل جیسے کہا وہ مال و متاع بیچ کر شام کی منڈی سے نکل رہے تھے، رحمت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے والے ہاشمی دولہ کی شام کی منڈی میں انٹری ہو رہی تھی۔ جب ہاشمی بطحا کا یہ چاند شام کی سرزمین پر اس منڈی میں داخل ہوا،
जाते हुए लोगों के कदम रुक गए। महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माल को कम देखते थे, महबूब रब्बे ज़ुल जलाल के मुखड़े को ज्यादा देखते थे। कहा रुखे यार को ज्यादा देख रहे थे, रुखे बद्दुहा को। यारों वो कैसा रुखे बद्दुहा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा मुखड़ा, वो हुस्न कैसा, वो मोहब्बत कैसी। खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पिछले खामद से 2 बेटे थे। इसमें भी सीरत तैयबा की एक बात है, बेवा खातून की कहीं शादी हो जाए, पिछली औलाद को कबूल कोई नहीं करता, ऐसे है या नहीं? लेकिन नबी के नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आइए सीरत का मुतालिया कीजिए। पिछले खामदों से 2 बेटे हैं, एक हजरत हिंद हैं, एक हजरत हाला हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 2 शहजादे। लेकिन नबी के नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन शहजादों से जब कोई पूछता था, हिंद तबीयत कैसी है हाला साहब, तबीयत मिजाज कैसा, कहा हमारा क्या ये हाल है जिसका भाई अली मुर्तज़ा जैसा हो, जिनकी हमशीरा फातिमा जैसी हो, फरमाया जिनकी अम्मा खदीजतुल कुबरा जैसी हो, जिनका बाप मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हो। फरमाया उनकी तबीयतों के क्या ही कहने, वो तो बुलंदी औज सुरैया पर हैं उनके वक्त। और सीरत की किताबों में जहां भी अस्कलानी ने लिखा, जुर्कानी ने लिखा, जहां भी मवाहिब दुनिया में लिखा, सीरत निगारों ने लिखा, जिसने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया-ए मुकद्दसा को लिखा है, उस हुलिया-ए मुकद्दसा को हजरत हिंद ने बयान फरमाया या हजरत हाला ने बयान फरमाया। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, ऐसा प्यार रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन शहजादों से खदीजतुल कुबरा की वजह से था। फरमाया ऐसा प्यार था, एक बार मस्जिद नबवी शरीफ में हजरत हाला रज़ी अल्लाहु अन्हु तशरीफ ले आए। महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुकद्दसा में चादर लेकर आराम फरमा। उन्होंने मस्जिद में आकर सहाबा से रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, बस उनकी आवाज मस्जिद नबवी शरीफ से जो गूंजी ना, हुजरा करीम तक पहुंच गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। करीम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से उठ खड़े हुए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चादर मुबारक घसीटते हुए मस्जिद की तरफ जा रहे, इतनी तेजी से महबूब तशरीफ ले गए। सीने से लगाया हजरत हाला रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु को, और सीने से लगाकर फरमाया मेरे खदीजा की निशानी आ गई। फरमाया ये मेरी खदीजा की निशानी आ गई। वो हजरत हाला रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान फरमाते हैं। हजरत हिंद सीरत की किताबों में सबसे ज्यादा जिसने हुलिया-ए मुस्तफा को बयान किया है, वो हुजूर के यही शहजादे खदीजतुल कुबरा से, जिनको अल्लाह करीम ने पहले खावंदों से अता किया, वो ये हैं। और अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम कर रहे होते थे, अबू बकर से लेकर अली मुर्तज़ा तक किसी में मजाल न थी कि महबूब के आराम में खलल के लिए हायल हो जाए। लेकिन जब ये शहजादे आया करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आराम को इन पर कुर्बान कर दिया करते। इतनी मोहब्बत थी। माल मंडी में आया, इधर से हाशमी शहजादे ने एक निगाह दौड़ाया, उस निगाह का हर कोई गर्विदा बना। हजरत हाला रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान किया, तो कहने वाले ने अपने अल्फाज में उसका तर्जुमा किया कि नीचे बरक कुरान दे छोड़ सारे तेरी शान दे आला कोई और देता। सुभान अल्लाह, बोलो तो सही। मैं पौना घंटा उनसे बयान कर रहा हूं, भी कर रहा हूं, तो जनाबे वाला मंजिल भी सारा दिन पढ़ी दी है। फखर नहीं, अता है उसकी, करम नवाजी तो सर्व शुक्र, ये शुक्राने नेमत के तौर पर अर्ज कर रहा हूं। जिथे बरक कुरान दे फूल सारे तेरी शान दे न कोई होर दिखा, तेरी शान दा करे मुकाबला जो उनवाश का असली चोर दिखा। आज बड़े बड़े दावे हो रहे हैं मिसलियत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हुजूर जैसे बनने के। आशिक ने कहा तेरी शान दा करे मुकाबला जो उनवाश का असली चोर दिखा। कोई नूर आखे, कोई बशर आखे, दिन रात पैदा नहीं हो शोर दिखा,
اللہ بالے اندال مکھا چھوڑی تسا ہور دٹھا اسا ہور یہ نگاہ ہونی چاہیے صدیق اکبر کی یا پھر حضرت ہند کی یا حالہ کی. اللہ رب ذوالجلال نے یار کو وہ مقام عطا فرمایا ہے. یہ مقام کوئی عشق والا ترجمہ نہیں کر سکتا ہے. بے ذوق بے عشق کا بندہ حسن مصطفیٰ کو نہ بیان کر سکتا ہے نہ محبوب کے عشق کا کوئی تصور کر سکتا ہے. اللہ رب ذوالجلال کے وہ سچے حبیب وہ عاشق نے کہا محبوب کی کیفیت کیا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں. قیامت کا میدان ہوگا نا محبوب کی جلوہ گری ہوگی پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. خود تو روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. اللہ اکبر. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے. برادران اسلام کسی کی ترجمانی امام عشق و محبت بریلی کا تاجدار بحمد اللہ تعالی ہمیں ناز ہے. ہمارا عقیدہ نہ کسی ڈالر یا دیار کا کمال ہے. نہیں ہمارا عقیدہ ڈالر پاؤنڈ ریال والا نہیں اس کے محمدی اور بلال والا ہے. اللہ کریم نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محبت والا جام وہ امام عشق و محبت نے کیسا پلایا. آپ فرماتے ہیں اللہ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم کے سچے حبیب میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شان اللہ کریم نے عطا فرمائی کہ شام کی منڈی میں جاتے ہوئے لوگوں کے قدم رک گئے. محبوب کا رخ نبوت دیکھا تو سارے پلٹ گیا. میرے آقا نے 10 مانگے تو 20 ملے, 40 مانگے تو 60 ملے, 60 مانگے تو 120 ملے. اس سال جتنا منافع حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مال میں آیا دنیا عرب کی پوری ہسٹری میں اس سے قبل کبھی ایسا نفع آپ کے کاروبار میں نہ آیا تھا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نافع بن کر واپس پلٹے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے میسرہ کو اپنے گھر کے ایک کمرے میں بٹھایا, درمیان میں پردہ حائل فرمایا, ایک طرف کرسی اپنی رکھی ایک طرف اسے بٹھایا. کہا میسرہ مجھے بتاؤ اس پورے سفر شام میں اس ہاشمی دولہ کا کوئی اگر آپ نے نقص دیکھا ہو تو وہ بیان فرماؤ. حضرت میسرہ کہتے ہیں میں نے کہا فی بی صاحبہ تنخواہ دو یا نہ دو, ملازم رکھو یا نہ رکھو, غلامی میں قبول کرو یا نہ کرو, ان کا نقص کیسا تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری. امام اہل سنت فرماتے ہیں آقا تیرے بس اللہ نے ہر عیب سے پاک بیان فرمائے ہیں. اللہ نے اکیلا تیری ذات ہی ایسا بنایا ہے کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بڑھا کے قلم چھوڑ دیتا. اگر حسان سے پوچھنا ہے وہ کہتے ہیں خلقتا مبرہم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اللہ اکبر. حسان کی بولی کو سمجھنے والا بھی ذوق حسان چاہیے. خلقت مبرہم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پیدا فرمایا, لگتا ایسے ہے یار کی مرضی سے یار کو بنا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہر نقص کی نفی کرتے ہوئے میسرہ نے کہا مجھ سے تو شانیں سننی ہے تو یار کی سنیں, اللہ نے وہ زبان بھی مالک نہ عطا کرے جو یار کے نقص تلاش کرے. برادران اسلام یہ میسرہ نے اہل سنت کو عقیدہ دیا اللہ رب ذوالجلال نے مدینے والے مصطفیٰ میں کوئی نقص رکھا ہی نہیں ہے. اللہ نے یار میں کمال ہی کمال رکھا. 2 مہینے بعد عقد نکاح کا پیغام خود بھیجا. دنیا کا دستور یہ ہے بیٹے والے رشتہ بھیجتے ہیں بیٹی والے ایکسپٹ کرتے ہیں, مگر یہ کائنات کا انوکھا رشتہ ہو رہا ہے خود دلہن پیشکش کر رہی ہے. میں آپ کی ذات مقدسہ سے اس قدر متاثر ہوں اگر زہے نصیب مجھے اپنے عقد نکاح میں شرف عطا فرمائی جا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا کے مشورے کے بعد پیغام کائنات انسانی کو دیا. جب رشتے ہونے لگے آج کل کیا دیو سالے کو دوست علامہ صاحب کو آدھر لام میرے لو کلو میرے سمجھ لے ہو. آج کل رشتے ہوتے ہیں اس کنسپٹ کے ساتھ
کہ جناب والا ماں باپ کی پسند کو ٹھکرایا جاتا ہے، اپنی پسند کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کیجئے، پہلا رشتہ ہو رہا ہے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو طالب کی پرورش، کہا اپنے بڑوں کی پرورش۔ جب پوچھا گیا جناب ابو طالب نے فرمایا اگر کائنات انسانی میں مکہ المکرمہ کی وہ عفت معاذ خاتون ہماری بہو بننے کی سعادت حاصل کرے تو اس سے بڑی اور کون سی بات ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مبارک ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس اس خاتون کے ساتھ گزارے، ساری اولاد امجاد نبی علیہ السلام کی انہی سے ہوئی، مگر محبت اس قدر ہے جب تک حیات میں دوسری شادی بھی نہ فرمائے۔ اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے محسنہ اسلام کہ دنیا عرب کی عرب پتی خاتون ہونے کے باوجود بھی جب بھی اسلام کو ضرورت پیش آئی سب کچھ اسلام پر آپ نے قربان فرمایا۔ نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک بار ایک خاتون آئی لاٹھی کا سہارا ٹیکتے ہوئے حجرہ مطہرہ میں، نبی علیہ السلام نے مزمل کی چادر بچھا دی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عطا فرمائی، بٹھایا، کافی دیر تک ان سے گفتگو فرمایا، جب اس نے اجازت مانگی تو اجازت عطا فرمائی، ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا اس ماں جی کو ان کے گھر تک بھی پہنچاؤ، بے شمار تحفے تحائف بھی عطا فرمائے، یہ بھی ان کے گھر تک پہنچاؤ۔ پھر ارشاد فرما امی جی فرماتی ہیں وہ خاتون تو چلی گئی، کافی دیر میں سوچو بچار میں موقع تلاش کر رہی تھی، پوچھو تو صحیح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عزت معاب خاتون کون تھی جن کا اس قدر اعزاز ہوا، عزت سے آپ پیش آئے؟ جب میں نے موقع پایا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی ایک سہیلی تھی، یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ آئی ہیں تو ہمیں انہوں نے خدیجہ یاد دلا دیا، فرمایا انہوں نے ہمیں خدیجہ یاد دلا دیا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام جب گھر مبارک میں سمجھتا ہوں اگر سیرت امہات المومنین کو گھروں میں عام کیا جائے اور بتایا جائے تو کوئی گھر جہنم نہیں بن سکتا، ہر گھر میں امن و سلامتی کا دورہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات سے کیا حسن سلوک کیا، کس محبت سے پیش آئے۔ امی جی فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کے چہرے پر کبھی غصہ حیات خدیجہ الکبریٰ میں دیکھا ہی نہیں گیا، حالانکہ بڑے کٹھن آزمائشوں کا دور تھا، 3 سال تک تو شیب ابی طالب میں پتے بھی کھانے پڑے، سب کچھ اسلام پر قربان ہو گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خاتون نے ساتھ دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب امی خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے فرمایا جب گھر میں سالن تیار ہو، بالخصوص جب گوشت پکتا تو فرماتے ذرا پانی شوربہ زیادہ کرو، میں مدینہ طیبہ میں جو خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں ہیں ان کے گھروں میں تقسیم فرمانا۔ فرمایا یہ احسان ہے اس محسنہ کائنات کا جس کو اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں شرف ازدواجیت عطا کیا۔ آخری وقت آیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا بابا جانی کو بلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت طواف کعبہ میں مصروف تھے، پیغام پہنچا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پھر فور تشریف لے آئے، آپ بستر علالت پہ تھیں، اٹھنا چاہا، حضور نے فرمایا آپ لیٹی رہیں، لیکن پھر بھی کوشش کے باوجود آپ نے حضور کا اٹھ کے استقبال کیا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ہاتھ دھر کر یوں دست بست عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رفاقت جو زندگی کی ہم نے گزاری ہے، میں معمولی خاتون نہیں، میں نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں، مگر کما حق ہوں میں نبوت کا حق نہیں ادا کر سکتا، محبوب مجھے معاف کر دیجئے گا، میرا آخری وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں میرے کوئی جملہ آپ کو ناگوار گزرا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا، رب سے معافی دلوا دیجئے گا۔ حضور کی چشمان مقدس سے آنسوں کی لڑیاں یوں جاری ہو گئیں، صحابہ کہتے ہیں جیسے ساون کی جھڑی لگ جائے، فرمایا جیسے ساون کی بارش لگے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ تیرا مقام تو اللہ کریم نے اتنا بلند کیا ہے، میں غار حرا میں ہوتا تھا، جبریل مجھے بھی آ کر سلام پیش کرتا،
ساتھ تیرے لیے بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ تیرا نام لے کر عرش والے نے تیرے لیے سلام بھیجے، اور یہ دنیا انسانیت کی واحد خاتون ہے جن کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کے پھل کھلائے تھے۔ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، بیٹے کا انتقال ہو گیا، حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت شیر خارگی میں، مدت رضاعت میں، امی جی عرض کرتی ہیں آقا میرے سینہ مبارکہ میں وہ بچے کا دودھ عود آیا ہے، عود کر آیا، محبوب کاش میرا بیٹا اپنی مدت رضاعت کو پوری کرتا۔ حضور نے فرمایا خدیجہ الکبریٰ تیرے بیٹے کے لیے اللہ نے مدت رضاعت کا جنت میں اہتمام کیا، اگر تو چاہے تو یہیں سے تجھے بیٹے کی آواز سنوا دوں، وہ بول پڑے میں دعا کروں اور تجھے گواہی مل جائے کہ جنت میں اس کی مدت رضاعت پوری ہو رہی ہے۔ میری اور آپ کی روحانی ماں نے کہا صدقت یا سیدی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب میں آپ کی ہر بات پر آمنا کہتی ہوں، تصدیق کرتی ہوں، محبوب یہ ایمان بالغیب کا معاملہ ہے، میں اس پر بھی یقین رکھتی ہوں، یقیناً میرا بیٹا جنت۔ برادران اسلام، یہ کائنات انسانی کی وہ عظیم محسنہ جس کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب یاد فرمایا کرتے تھے تو حضور کی چشمان مبارکہ میں آنسو اتر آیا اور فرمایا کرتے تھے خدیجہ جیسی کائنات انسانی میں نے خاتون نہیں دیکھی۔ اور محبوب کے یہ جملے بھی صحیح ترمذی میں موجود ہیں، فرمایا قوم بنی اسرائیل میں عزت پانے والی عیسیٰ کی ماں مریم تھی، فرمایا میرے زمانے میں کائنات انسانی میں فرمایا عزت پانے والی پہلے نمبر پہ خدیجہ الکبریٰ ہے، پھر سیدۃ النساء اہل جنہ کا لقب پانے والی فاطمہ الزہرا۔ برادران اسلام، یہ مقام اللہ کریم نے اسلام کی خدمت کی وجہ سے آپ کو عطا فرمایا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے عطا فرمایا، اور ساری زندگی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آخری وقت میں فرمایا تمنا یہ ہے آپ کی مزمل کی چادر مل جائے، ہمارا کفن بن جائے۔ بندے کفن تیار کر ویندن جناب کتھوں کپڑا لے ویندن مدینہ طیبہ، میں بھی لے گئی، ہر بندے دی تمنا ہوندی ہے، کپڑا لے کے جاتے ہیں زمزم کے پانی سے دھو کے لے آتے ہیں کہ یا اللہ اس پاک سرزمین کا پانی تو چلو میرے کفن کو نصیب ہو جائے۔ برادران اسلام، وہ کفن کتنا اعلیٰ ہوگا جس میں بوسے مصطفیٰ کے مبارک وجود کے لیے ہوں گے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آخری وقت میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا میری ماں کی آخری خواہش ہے آپ کی چادر مسعود وجود برکت سے لگنے والی وہ چادر کفن میں مل جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیسی بات فرماتی ہو؟ فرمایا تیری ماں چادر مانگ رہی ہے، میرا جلد مانگ لیتی، میں اس کو بھی پیش کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کریم کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق، حسن سلوک، گھر کے اندر جو برتاؤ کا اظہار ہونا چاہیے، بندہ جلاد بڑھ کے نہ رہے گھر بلکہ رحمت اللہ ماحول ہونا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو سیرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ